ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آنٹی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو کپلز ہیں جس میں عورت دین کی طرف ہے، مرد ٹوٹلی آف ہے، وہاں بھی کافی ریسنٹمنٹ ہوتی ہے، عورت کے دل میں بھی ہوتی ہے، مرد کے دل میں ہی ہوتی کہ ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہیں، ہر وقت کہتی رہتی ہیں مجھے یہ وہ، پیچھے پڑی ہوئی ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو. عورت کہتی ہیں کہ میرے بچوں پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے، بچوں کو جب میں کو نماز پڑھو کہتے ہیں ابا تو پڑھتے نہیں، ابا تو فجر پہ اٹھتے نہیں، ہم کیوں اٹھیں. تو یہ کیسے مینیج کیا جائے؟ یہاں بھی ریسنٹمنٹ کی وجہ سے ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا. ویئر ٹو ڈرا دا لائن، کتنا گزارا کریں ایسے بندے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے ریلیجس وائز؟ ہم ابھی یہاں پر پہلے اس کو کلیئر کر لیں، ہم یہاں پر کسی اسپیشل کیس کی بات نہیں کر رہے ہیں. صحیح. جو بندہ زانی ہے، شرابی ہے، ہیبیچول نماز چھوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے بڑے بڑے جس کے اس کا یہ منشیات کا عادی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کیونکہ ان کیسز کے اندر وہ تو ہم کو سب کو سمجھ آ رہی ہے. ہم یہاں پر اس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جو بیسیکلی ابائڈ بائی کرتا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ، اخلاق میں بھی اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا انتھیوزیاسٹک اور اتنا نہیں ہے جتنی اس کی وائف ہے. تو اس کے لیے میں یہ ان کو کہنا چاہوں گی، اور میرے پاس بالکل یہ کل ہی میں نے اس کوسچن کا آنسر بھی دیا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب آپ نے شادی کی تھی اس وقت آپ نے بندہ چنا تھا اپنے حساب سے، اس وقت آپ بھی ایسی تھی، اس وقت آپ بھی ایسی تھی، جبھی تو آپ نے ایسا بندہ چنا نا، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا، جو آپ نے چاہا وہ آپ کو مل گیا. صحیح. اب مسئلہ یہ اللہ نے آج آپ کو ہدایت دے دی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے تھی، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، اور آپ چاہتی ہیں دیر شوڈ بی سم چینج ایز ویل، بلکہ آپ کو اپنی ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ان کی سپورٹ چاہیے. لیکن ریممبر کہ ابھی وہ آپ سے پیچھے ہیں، اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دل میں اٹھا کرتی جیسے آپ کے دل میں اٹھی. بلکہ آپ نے یہ بات کہی، میرے پاس پچھلے دنوں بہت ہی عجیب سی تکلیف دہ کیس آیا. صاحب خود اسلام لا چکے ہیں اور بیوی سے ان کے 4-5 بچے ہیں، اور بیوی مسلمان نہیں ہو رہی ہیں. اب جن کے 4-5 بچے ہیں ان کی بڑی اچھی زبردست فیملی لائف چل رہی ہے، اور وہ صاحب آنسوؤں سے رو رہے ہیں. اور بلیو کیجئے کہ ہم جو ان کے کوسچن سننے والے تھے ہم بھی آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور ان کی پریڈیکمنٹ کو ہم سب سمجھ رہے ہیں. اب وہ دل میں آئے گا تو اسلام لائے گی نا. دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے. تو یہاں پر تو آ کے ہم چلیے، خیر وہ اگین اس کو وہ ایکسٹریم کا کیس ہم اس کو ایک سائڈ میں کرتے ہیں، اس کے لیے مفتیوں کو اور جو ہے اسکالرس کو دینے دیجیے فتوے، ہم دوبارہ اس کی بات کرتے ہیں. ٹائم بھی لیجیے، دوسری بات ہے اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو ذرا آواز دیجیے، ٹھیک ہے. وہ جو تبلیغ کرنا ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ جی میں نے کہہ دیا نماز پڑھو تو چونکہ میری تو بات صحیح ہے نا، تو تم اٹھو اور اٹھ کے پڑھنا شروع کر دو. ایسا کبھی ہو گیا ہوتا؟ اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو لوگوں نے نہیں مانا سلطان کے بغیر، بالکل. حالانکہ اللہ کے کلمہ کے اندر ایک تو کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، دوسرے اللہ رب العزت کی ذات سے بڑی اتھارٹی کس کی تھی؟ لوگ اس کو نہیں مانے، اور اللہ نے اس پر لوگوں کو مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور ایسی انسان کی جو ہے نا نفسیات کی اللہ نے اٹھان کی ہے کہ انسان مانتا بھی نہیں ہے، بلکہ جتنا دبایا جائے بندہ اتنا زیادہ پکا ہوتا جاتا ہے، یعنی رب کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے انسان. تو بات ہے آپ کو یہ سارے حقائق کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور اب اپنا جرنی سٹارٹ کیجئے. وہ جو سب سے پہلے آپ کا اخلاص کا ہے، آپ کا اس شخص کے ساتھ محبت کا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اخلاص کا، اور پھر اس کی فیملی یعنی اس کے بچوں کے ساتھ اخلاص کا ہے. اگر اس کو آپ لائف لانگ پروجیکٹ کے طور پہ لے کے چلتی ہیں تو بی مائی گیسٹ، ویلکم ٹو دی نوبلٹی. یہ تو آپ نے وہ والا کام پکڑ لیا جو کہ انبیاء کا تھا. تو لائیے اب کرتے ہیں اس پر کام، اور اس کام میں آپ ناکام بھی ہو گئی تو انبیاء بھی ناکام ہو کے ناکام تو نہیں ہوئے، ہمارا ایمان ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کو بالکل اس پرسپیکٹو سے پھر لینا. جیسے حضرت نوح کی مثال دی جاتی ہے کہ ہی واز ود ہز وائف ود ہز سن کو فورسیک نہیں کیا، اور حضرت لوط کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ وائف کو اینڈ تک تو کرتے رہے ہوں گے، کوشش کرتے رہے ہوں گے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ فیصلہ ہوا. رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے، بلکہ ہم لوگوں کا خیال ہے شاید شوہر بیوی کے کاٹے جا سکتے ہیں، وہ بھی رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. جو کارنرز ایک دفعہ سافٹ ہو جاتے ہیں نا، وہ سافٹ رہتے ہیں زندگی بھر. ان رشتوں کو بنانے کی ہی کوشش کرنی ہے، اس کے علاوہ پھر ورنہ ادروائز آپ بھی ریگریٹس کا بنڈل لے کے ساتھ چلے جائیے. آپ کی بات سے مجھے اپنے وہ کلائنٹ یاد آیا جنہوں نے کہا کہ میں اتنا تنگ ہوں اتنا تنگ ہوں، لیکن طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے بعد وہ کرے گی کیا. سبحان اللہ، کیا معصوم آدمی ہے. احساس بھی ہے اور تنگ بھی ہے. نہیں، وہ احساس ویسے ہمیں دلانا ہے، ان کو میگنیفائی کر کے ان کو بتائیں اس کا مطلب وہ ہے جو وہ رانجھا اور وہ ہیر اور وہ جو سب ہے وہ یہ سب وہ والا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ کچھ ہے. بالکل صحیح. کیسر بھائی، یہ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ ابا نماز نہیں پڑھ رہے
بچے کو ماں کہہ رہی نماز پڑھو تو بچہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ابا تو پڑھتے نہیں. تو اب وہاں پہ ماں نے ابا کی رسپیکٹ بھی مینٹین کرنی ہے اور کچھ بچے کو سینس بھی ڈالنی ہے. تو کیا کرے ایسی سچویشن؟ ماں یہ تو نہیں کہہ سکتی تمہارے ابا تو ویسے ہی گمراہ ہیں تو چلو تم تو نماز پڑھو نا. I think it would depend on the age بچے کی کیا ہے. There could be a way کہ اچھا بیٹا آپ پڑھو تو آپ کی دیکھا دیکھی ابا پڑھیں گے, آپ کو بھی ثواب ہوگا. If the child is old enough to process this thought, which I would imagine would be the case. لیکن ایونچولی ایک جب لفظ بار بار میں کہتا ہوں پیراڈائم کریٹ کرنا, کہ گھر کے اندر اگر یہ موجود ہے صحیح اور بچے کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی اچھی بات ہے اور بچہ نماز پڑھتا ہے صحیح, اور جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے کہ ابا نماز نہیں پڑھتے اور وہ اس کے لیے کہتا ہے, تو اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ والدہ پھر جو ہے پولائٹلی بات کرے. ایز اے لائف کوچ میرا زندگی کا تجربہ ہے ریلیشن شپ کوچنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میاں اور بیوی میں جو خلیج بڑھتی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے بڑھتی ہے جو وہ ایک دوسرے سے نہیں کہتے. جو کہہ دیتے ہیں اس پہ عارضی طور پہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا شپ روک ہوتا ہے, تھوڑا ہوتا ہے, لیکن اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے بیکاز بوتھ پارٹیز انڈرسٹینڈ ایچ ادر. جو آپ دل میں رکھ لیتے ہیں وہ ایک ریکوریبل فاصلے نہیں رہتے, وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سٹیج پہ اگر بچہ ایسی بات کہہ رہا ہے تو وائف پھر کہہ سکتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ اب بچوں پہ یہ امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن اگین دیر از نوٹ ٹو سے کہ جیسے کہ آج مجھے ہدایت آ گئی ہے تو تجھے ہدایت نہیں ہے تو تو ہدایت میں لے کے آتی ہوں. وما علینا الا البلاغ, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, پہنچا دیں. That should be good enough. محمد علی, آپ کا جو کویسچن ہے نا, یہ ہمارے بہت سارے گھرانوں کی پرابلم ہے. اس کویسچن کو میں تھوڑا سا سین کی طور پہ کرتی ہوں, یعنی الفاظ دوسرے استعمال کر کے یہی والا کویسچن دیتی ہوں, اور اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ سولوشن اپنے آڈینس کو دینا ہے. باپ نماز نہیں پڑھ رہے, اماں کو نہ صرف خود نماز پڑھنی ہے بلکہ بچوں کو بھی پڑھانی ہے. ٹھیک, کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ بالکل لیونگ ایگزامپل ہے کہ ماں جتنی مرضی وہ کر لے گی, لیکن جب باپ سوتا ہوا نظر آئے گا تو اس کی جو ایفرٹس ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کہاں پہ اس کا اثر کتنا ہو جائے گا. اس کا جواب ہمیں چاہیے. بتائیے, مطلب اب پریکٹیکل بات کیجیے. لیٹ اس جسٹ فکس اٹ. صحیح, ہم اس پہ نہیں کرتے وہ کیوں نہیں پڑھتا, وہ کیا نہیں کرتا, وہ ساری باتیں الگ. سینیریو یہ ہے, بچے بڑے ہو رہے ہیں, ماں کو خود بھی نماز وقت پہ پڑھنی ہے اور بچوں کو بھی پڑھانی ہے, کیا کرے؟ بالکل صحیح, بتائیے. میرے تو خیال میں کہ بچوں کو بھی ایک انسینٹیو دیا جا سکتا ہے کہ تم اپنے ابا کو کہو, تم ان کے لیے موٹیویشن بنو. آئی تھنک کہ یہ بھی ایک پازیٹیو اپروچ ہے. میں نے تو یہ ایک مدر کو کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ ابا کو بھی ذرا مسجد لے جایا کرو کھینچ کے, اور ابا کو اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے جو بیگم کے کہنے پہ نہیں گئے نا, بچوں کے ہو سکتا ہے بچے کے کہنے, بچے کی معصومیت دیکھ کے. ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ تھا جو بورڈنگ ہاؤس بھی تھا, بچے رہتے بھی وہاں پہ تھے, تو گرمیوں کی چھٹیاں 1-2 مہینے کی دیتے تھے. تو وہاں مدرسے میں تو بچے نماز پڑھتے تھے, لیکن وہ گھر کے لیے نا ہر بچے کو انہوں نے ہر دن کی نماز کا اسکیجول دیا ہوا تھا. اچھا, اور یہ کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد نا اپنے پیرنٹس سے اپنے سائن کرانے ہیں. اچھا, تو وہ جن بچوں کے پیرنٹس نہیں پڑھتے تھے نا, مجبوری میں ان کو ہی پڑھنا. ون آف دی ایکٹیویٹی اور اسٹریٹجی ضرور ہے. تو وہ بچے کو کہا جا سکتا ہے نماز کے بعد بابا سے سائن کرانے ہیں. یہ ایک موٹیویشن ہو سکتا ہے. لیکن اچھا, میں اب اس کے بارے میں تو بہت اس کو وہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ یہ ساری نرم سی موٹیویشنز کام نہیں آئیں. اسی طرح وہ فجر کے وقت بھی سو رہے ہیں اور جو بھی نماز کا وقت ہے وہ نہیں بالکل توجہ دینے کو تیار ہے, اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ ہے نماز تو پڑھانی ہے. میں اس میں یہ کہوں گی کہ ان خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک نماز کا کارنر بنا لیں, اور وہ خود باقاعدہ ایک سسٹم ان پلیس کر دیں جو اذان کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ہو. اور جب وہ خود کھڑی ہو جائیں گی نا نماز پڑھنے کے لیے, اس جگہ پہ پہنچ جائیں گی, کارنر مسجد کا ہم کہہ لیجیے. اور آپ نے دیکھا آج کل جو ہماری ماشاء اللہ اسلامک مائنڈیڈ لوگ ہیں, وہ اپنے سب لوگ اپنے گھروں میں ایک کارنر بنا رہے ہیں. دس از کوائٹ امپریسو. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کریں کہ وہ کام یہ سٹارٹ کر دیں, اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ آنیسٹلی بات کریں. آپ کے ابا اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں, لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ہم انتظار کریں گے کہ کس ٹائم کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا اور وہ اس طرف آ جائیں گے, لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہے, اور وہاں پہ اس عورت کو ایگزرٹ کرنا ہے اپنا انفلوئنس جو اس کا بچوں پر ہے. میں نہیں کہتی 100% ہوگا, لیکن ماؤں کا انفلوئنس چھوٹے بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو بتاؤں, میں اب تو بڑے بچوں
بچوں کو بھی کہہ دیتی ہوں میں نے کھانا نہیں دینا, ختم کرو, تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں کیوں نہیں تمہیں دوں گی. ایک میرا اور تمہارا تعلق ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک ہے, تو میں انکنڈیشنل نہیں دے رہی, اب نہیں دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, جب بچے تھے اس وقت مجھے دینا تھا, اب نہیں دے رہی ہوں, اور میں اس پہ لیتی ہوں, اور میں نے دیکھا میرے بچوں پہ اثر ہوتا ہے. تو وہ جو اگر کارنر میں کھڑی ہو کے اذان سن کے نماز پڑھنے کے لیے وہ خود کھڑی ہو جاتی ہے اور بعد میں سب بچوں کی کلاس لگا لیتی ہے, میں نے نماز پڑھی ہے تم کیوں نہیں پہنچے, اس کو وہ پوچھنا شروع کر دے. میرا خیال ہے 2 یا 3 دن پوچھنا پڑے گا, بچے نماز پڑھیں گے, اور جس وقت بچے اور مدر نماز پڑھنے لگ جائیں گے نا, اس وقت یہ گریٹر موٹیویشن ہوگی ان صاحب کے لیے جو نماز کے وقت میں سو رہے تھے. ویسے ایک روایت ہے کہ ایک صاحب تھے, پاسبلی صحابی بھی تھے, بلکہ یقیناً صحابی تھے اگر ایجز کو میچ کیا جائے, تو اس وقت حضرت حسن بن علی اور حسین بن علی یہ چھوٹے بچے تھے, انہوں نے دیکھا وضو غلط کر رہے ہیں, تو انہوں نے, اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے بزرگ نے کیا وضو غلط کر رہے ہیں, تو انہوں نے جا کے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہے وضو کے بارے میں, تو ہمیں بتائیے. تو انہوں نے کہا کریں, بتائیے آپ. تو پہلے جناب حسن نے وضو کیا, جناب حسین نے وضو کیا, وضو دونوں کا ایک طرح کا تھا. تو انہوں نے کہا بچوں مجھے سمجھ لگ گیا میرا وضو غلط تھا, لیکن آپ کا جو تبلیغ کا طریقہ یہ کمال تھا. بہترین. اب کوئی مدر کہہ سکتی ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا جو سورہ فاتحہ کی جو ہے نا تھوڑے اپنے فادر سے ٹھیک کرا لو, جا کے رکوع میں کیا پڑھنا ہے فادر سے جا کے پوچھ لو, ان سے تھوڑا ٹھیک کرا لو. دس کوڈ بی اے ورکیبل سولوشن. اب رسک اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کے پاس جائے اپنے والد کے پاس, تو آگے سے کہے کہ محمد علی کی پوڈ کاسٹ میں نے بھی دیکھی تھی, یہ آئیڈیا جہاں سے لے کے آئے ہو, دیٹ کوڈ بی اے ڈاؤن سائڈ. لیکن آئی تھنک سر کہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں, اینڈ اف ون آف دم کلکس دیٹس آل واٹ اٹ ٹیکس.